تعالیٰ کے لیے التماس گزاروں مفتی محمد حبیب الازہری صاحب، آپ سے التماس کرتا ہوں کہ تلاوت کلام باری تعالیٰ سے اس کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ مفتی محمد حبیب الازہری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. سبحان اللہ سبحان اللہ. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. سبحان اللہ. أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نہایت خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت سے
اس میٹنگ کا آغاز فرما رہے تھے مفتی محمد حبیب الازہری صاحب۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے التماس گزاروں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار احمد مدنی صاحب، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بلائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں اور اپنی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور تمہاری چمکے تمہاری دمکے تمہاری جھلکے تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن کو بلے،
لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے تو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نہایت ہی خوبصورت انداز میں آقا الاسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی پیش کر رہے تھے مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار احمد مدنی صاحب. تحریک اصلاح امت پاکستان کا آج کی میٹنگ کا جو ایجنڈا ہے وہ سبھی احباب کے ہاتھوں تک پہنچ چکا ہے. ساتھ اس کا مطالعہ بھی فرمائیں اور اس کے ساتھ ایک خالی پیج جو ہے وہ بھی آپ کو مہیا کیا گیا ہے کہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں مستفیض بھی فرمائیں. جو ساتھیوں نے مشورہ جو ہے وہ پیش کرنا ہو وہ اس ورک کے ساتھ ایک لگے ہوئے پیج پر جو خالی ہے وہاں پہ آپ تحریر فرما سکتے ہیں اور پھر یہ جو ہے وہ مرکز میں جمع ہو جائے گا تاکہ آپ کی جو قیمتی آراء ہیں ان سے بھی ہم استفادہ کر سکیں اور اس کے مطابق ربیع النور شریف کے حوالہ سے جو ہے وہ محافل کا انعقاد کیا جا سکے. میں بلا تاخیر چونکہ یہ مشاورتی اجلاس ہے تو میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا محمد عدنان اشرف صاحب جو کہ علاقہ علی پور سے جو اس علاقے کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور سرپرستی فرما رہے ہیں ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ مختصر سے وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب علامہ عدنان اشرف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مفتی اہل سنت مفتی سعید احمد نقشبندی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور انشاءاللہ العزیز صرف میں نہیں بلکہ تمام علماء ان نکات کی صدق دل سے تائید کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ کے وسیلہ جلیلہ سے میلاد پاک کی پرانوار گھڑیاں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو نکات ہیں ان پر بذات خود عمل کرتے ہوئے عوام الناس کو بھی اس کی اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مفتی اسلام مفتی سعید احمد نقشبندی صاحب اور بھی جتنے بھی ماشاءاللہ علماء کافی تعداد میں تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اور یہاں پر اس نکات کو سامنے رکھتے ہوئے جو عہد کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ علاقہ علی پور فراج سے علامہ عدنان اشرف صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. علاقہ جگیوڑ سے حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب. میں نہایت ادب سے التماس گزاروں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب. عمران مائک ادھر لے کر جاؤ. پہنچ جائے گی. ٹھیک. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. خوشی ہے ہمیں بہت کہ ایسا اہتمام انصرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں استقبالیہ میں رکھا گیا ہے.
जिस हद तक हमने पढ़ा, ये कागज़ जो हमारे पास पहुंचा है ज़रूर लिखेंगे इंशाअल्लाह इस पे। और सब अहबाब को ये ध्यान किए बगैर लिखना चाहिए, जिसको किताबों वाले बनज़र गैर कहते हैं। जब हम ये नहीं सोचेंगे, हाँ में हाँ मिला देंगे, तो इस्लाह आसान नहीं होती, किसी शक्ल में नहीं होती। लिहाजा सब अहबाब अपनी अपनी सलाहियत, अपनी अपनी समझ के मुताबिक ज़रूर ये ध्यान फरमा लें कि एक बात करे, दूसरा कहे जी फलां ने जो कुछ कहा बस यही ठीक है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो समझ में ठीक आए ज़रूर लिखा भी जाए और मशवरा भी किया जाए। जो कुछ हमने पढ़ लिया, इसकी हद तक मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेजों पे जो कुछ किया जाता है बहुत अहम है कि शरीयत में देखा जाए क्या सही है क्या सही नहीं है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। लिहाजा हम जो कुछ लिखेंगे भी तो इसी हवाले से। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहिब, सईद साहिब, नक्शबंदी साहिब, इनकी इस कावश को, कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। अल्लाह हम सब को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की इस्लाह करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इलाका जगेओड़ से हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहिब अपने खूबसूरत ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। सरजमीने तरलाई से, तरलाई कलां से मैं मुल्तमिस हूँ, नहायत अदब से इल्तिमास गुजार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अंजुम जलाली साहिब से आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अंजुम जलाली साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद अज़ हम्द व सना तहरीक इस्लाही उम्मत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान उलमाए किराम का इज्तमा, और हर शख्स इसमें एक पूरी अंजमन और एक पूरी उम्मत, अल्लाह सब को दारैन की सादतें अता फरमाए। और किबला मुफ्ती साहब यादगार असलाफ मुफ्ती सईद अहमद नक्शबंदी और इस्लाह उम्मत के जमी कारकुनान को अल्लाह दारैन की सादतें अता फरमाए। और हमारे सामने जो तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान के प्लेटफार्म से पहुंची है, तो ये हम सब का एक मुत्तफ़क़ा नज़रिया है। और इसमें वही सारी बातें लिखी गई हैं जो 1400 साल के अकाबिर का नज़रिया है। और ख़ास करके मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलूसों में और मिलाद मुस्तफ़ा की मजालिस में जो नाजायज़ रसूमात आ चुकी हैं, उनके ख़ात्मे के लिए सैयदी आला हज़रत इमाम आले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह आपके फ़तावा रिज़विया शरीफ के चंद कलिमात खैर ज़िक्र किए गए हैं। हम उनसे मुकम्मल इत्तेफ़ाक़ करते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मजालिस मुस्तफ़ा, मजालिस मीलाद मुस्तफ़ा और जुलूस मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम कभी बातों से अल्लाह ताला पाक फरमाए और अल्लाह हमें अपने तमामी मामलात की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, तरलाई कलां से सरपरस्ती फरमा रहे थे और अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अंजुम जलाली साहिब। नहायत अदब से इल्तिमास गुजारों इलाका चक शहजाद से जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना
ثناء اللہ چشتی صاحب، آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ چشتی صاحب، آپ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ابو العباس مفتی سعید احمد نقشبندی صاحب کو، جنہوں نے تحریک اصلاح امت پاکستان کے پلیٹ فارم سے علماء کرام کے اس عظیم و شان اجتماع کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور علماء کرام کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے میلاد شریف کو بھرپور برکتوں اور رحمتوں والا بنائے، اور علماء کرام کے اس اجتماع کو ہمارے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے پیش خیمہ ثابت فرمائے۔ ایجنڈا آپ کے سامنے موجود ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ اس ربیع النور شریف کو حضور خاتم المعصومین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور جتنے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں جس بھی محفل میں جائیں اور جس بھی مسجد کے اندر خطاب ہو تو عقیدہ ختم نبوت کا بیان زیادہ نہیں تو کم از کم تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ضرور بیان ہونا چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نوجوان نسل کو اس بات کی اہمیت کا پتہ چلے۔ یہاں پہ تحریر فرمایا گیا ہے کہ بینرز اور جھنڈے اور بیجز وغیرہ کی بھی بے حرمتی نہ کی جائے، تو اس حوالہ سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم محفل کراتے ہیں تو بڑے بڑے اشتہارات اور بینرز ہم لگا دیتے ہیں محنت کے ساتھ، لیکن جب محفل ہو جاتی ہے تو وہ سالہ سال تک جب تک وہ خود نہیں گرتا اس وقت تک ہم اسے اتارتے نہیں ہیں۔ تو یہ کوشش بھی کی جائے کہ جس بھی مسجد کی محفل ہو، جس بھی علماء کرام نے لگائے ہوں اشتہار، محفل کے اختتام کے بعد اگلے 2-3 دنوں کے اندر ان کو اتار لیا جائے، تو بے ادبی جو ہے وہ خود ہی اس سے بچ جائیں گے۔ دف کے ساتھ اس طرح لکھا ہے کہ حرام اور اشد حرام ہے نعت شریف پڑھنا، تو اس حوالے سے یہ بھی جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ ہم سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انتظامیہ اگر ہماری بات نہیں مانتی تو ہم اس محفل میں جائیں نہیں یا اس محفل کا اہتمام ہی نہ کریں، کیونکہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری موجودگی میں یہ حرکات ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ ہمارے ذمے آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ نہ بولا جائے جس کی بعد میں وضاحت دینی پڑے۔ تو اگر ہمارے علماء کرام ہمارے سٹیجز پر ایسے جملے بولے، چاہے وہ شان الوہیت کے خلاف ہوں، شان رسالت کے خلاف ہوں، یا شان صحابہ اور شان اہل بیت کے، جس کے اوپر کلپ چڑھانے پڑیں اور پھر اس کی وضاحت دینی پڑے کہ میری مراد یہ تھی، میری مراد یہ تھی، تو بہتر ہے پہلے ہی ایسے علماء کرام کو یا بلایا نہ جائے یا ان کو ٹاپک دے دیا جائے کہ آپ نے اس حد میں رہ کے تقریر کرنی ہے، تاکہ ہمیں جو ربیع الاول شریف کی محافل ہیں وہ لوگوں کی تربیت کا باعث بنے، بجائے اس کے کہ ان کی وجہ سے مزید جو ہے وہ اہل سنت کے اندر انتشار پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے علامہ مولانا ثناء اللہ چشتی صاحب، مرکزی رہنما تحریک اصلاح امت پاکستان۔ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شبیر چشتی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، اور یہ حاضری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ احباب جو ہے وہ اپنی حاضری بھی لگاتے جائیں، اور وہ فون نمبر یہاں پہ درج کریں جن پر واٹس ایپ وغیرہ موجود
कम अज़ कम 35 से 40 मिनट तक उस बुज़ुर्ग से गुफ्तगू कराई जाए। और बाकी रहा मसला जुलूस का, जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह निकलेंगे, जुलूस जगह जगह से निकलेंगे, लेकिन ये जुलूस में तो इस तरह की कोई बात हो ही नहीं सकती जिसकी क़ियादत मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती सईद अहमद नक्शबंदी साहब और आप जैसे जय्यद उलमा इकराम कर रहे होंगे। तो बस इस बात का थोड़ा सा मेरे दिल में ये बात आ रही थी, ज़हन में बात आ रही थी, सिर्फ 3 स्टेज लगाए जाएं, तरामली चौक और तरलाई के अंदर और खन्ना डाक जो जगह आखिर में आपने इख्तिताम करना है, वहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि फ़ी ज़माना जो हालात आपके सामने हैं, हमने अपने स्टेजों पर वो 10-12 वो कप रखने के लिए एक जनाब चौधरी साहब मलक साहब को हम खड़ा कर देते हैं और 100-100 का वो उन्होंने लिफाफा बनाया होता है, छोटों बच्चे और नात खानों को वो हम तकसीम कर रहे होते हैं, फिर तस्वीरें बनती हैं, 7 आलिम दीन मुफ्ती साहब खड़े हैं और 7 चौधरी साहब जनाब वो इनाम तकसीम कर रहे हैं। इन चीज़ों से हमने इंशाअल्लाह परहेज़ करनी है और स्टेजों पे जाकर 2-3 या 4 स्टेज हों और वहाँ पर जो कलाम ही पढ़ा जाए, मेरी गुजारिश है कि उस दिन सैयदी आला हजरत का ही कलाम पढ़ा जाए। अभी से हमने इंशाअल्लाह ताला नियत कर लेनी है और ऐसे हजरात से अभी टाइम ले लेना है कि जो ऐसा खूबसूरत अंदाज में कलाम पढ़ें और वहाँ पर बैठने की भी जगह हो, ये नहीं कि लोग खड़े हों और आपस में गुफ्तगू कर रहे हों, बातें कर रहे हों। जिस तरह आज खूबसूरत आपने माहौल बनाया हुआ है, उस दिन भी खूबसूरत माहौल बना हो, वहाँ के जो लोग हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाए, खुसूसन उलमाए कराम को ये बात, ये अपनी जो मुक्तदी हजरात हैं उनको इस बात की तरगीब दें कि इस तरह का स्टेज लगाया जाए। और फलां मुफ्ती साहब से हमने टाइम ले लिया है, वो बेशक तारीख इस्लाही उम्मत के प्लेटफार्म पर कोई आलिम दीन हो वो गुफ्तगू करेगा, मगर उन इलाके के जो लोग हैं उनका ज़हन उस इलाके के जो खतीब साहब होंगे उन्होंने बनाना है कि हमारे इलाके में फलां खतीब साहब ने खिताब करना है, मुफ्ती साहब ने करना है, ताकि 35-40 मिनट उनकी गुफ्तगू हो। और बहुत सारे, मैं पिछले तकरीबन 10-15 साल से ये देख रहा हूँ, हमारे अपने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, वो जुलूस के बारे में जब वो जोशे खताबत में होते हैं या उस स्टेज पे बैठे होते हैं तो कहते हैं देखें जी जुलूस के अंदर ये भी होता है, वो भी होता है, नमाज नहीं पढ़ी जाती, बेहुरमती होती है, कुरान पाक की बेहुरमती होती है, किताबों की बेहुरमती होती है। और हम ये जो बात होती है ना मिहराब के अंदर बैठ के कर रहे होते हैं, इतना भी गवारा नहीं करते, जाएं तो सही। मैं अभी रास्ते में मुफ्ती साहब से ये बात कर रहा था कि ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है हुजूर की उम्मत के उलमा पर। जब एक आलमी दीन किसी महफिल में चला जाए, किसी दुनियादार की जुर्रत नहीं वो अपना मुंह खोल सके, इतना रोब है, इतना दबदबा है आलमी दीन की जबान में और उसके चेहरे पे और उसके इल्म की वजह से। और न किसी नात खान की जरूरत है और न किसी बड़े की जरूरत है कि वो बात कर सके। असल में हम लोग खुद जो है ना जी वो दूर हो गए हैं। मेरी गुजारिश है खुसूसन 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वो हमने टाइम देना होगा। खुसूसन अहले इलाका के जितने भी आलिम दीन यहाँ पर बैठे हैं इनसे मेरी गुजारिश है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला इस साल आपकी इस जुलूस के अंदर जो चट्टा बख्तावर से खन्ना पुल तक जाता है और हजरत किबला शाह अब्दुल्ला बेअबानी रहमतुल्लाह ताला के दरबार तक मैं ज़रूर शिरकत करूंगा। और मेरे बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इशफाक साबरी साहब जो कि नाज़िम आला हैं तारीख सरात मुस्तकीम रावलपिंडी के, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर शिरकत करेंगे। हम सब हजरात रावलपिंडी से भी आएंगे, आपके जुलूस में इस मरतबा हम इंशाल्लाह शिरकत करेंगे। तो मेरी इतनी गुजारिश है कि ये जो 3-4 बातें मैंने की हैं वो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि अगर इस तरह किया जाए कि छोटे छोटे स्टेजों पे न रुकें, बस 3 ही स्टेज रखे जाएं और वहाँ पर एक खूबसूरत तिलावत हो जाए कारी अच्छा, और उसके बाद खूबसूरत नात पढ़ी जाए, आला हजरत का कसीदा पढ़ा जाए, नाशिरी पढ़ी जाए और उसके बाद बयान हो और मुख्तसर सी दुआ हो के। और वहाँ पर अगर कोई लंगर का भी इंतजाम करना चाहता है तो ज़रूर लंगर का इंतजाम करें और लोगों को बिठाकर अदब के साथ वो लंगर खाएंगे। तो लंगर उसी वक्त बेहुरमती होती है जब हम इस तरह फेंक रहे होते हैं। देने वाला जब फेंक रहा है तो लेने वाला तो फिर हर तरह के लोग ने लेने वाले। वहाँ पर ये तो नहीं होता कि सारे मदरसे के तालिब इल्म ही हैं, वो गली कूचे में फिरने वाले भी वो ले रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा हमने इस बात पे ध्यान रखना है। बाकी ये मैंने पढ़ा है, इंशाअल्लाह ताला जो कुछ मेरे ज़हन में मैं भी लिख दूँगा, आप अहबाब भी ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला किबला मुफ्ती सईद अहमद नक्शबंदी साहब और आपके जितने भी रफ़ाका हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला सब की ये जो खूबसूरत ये इन्होंने माहौल बनाया हुआ है काफ़ी अरसा से, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की उम्र के अंदर मज़ीद बरकत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहायत ही खूबसूरत
انداز سے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری شبیر احمد چشتی صاحب. ایک بات میں سب احباب کے گوش گزار کر کے اپنے اگلے مہمان کو مدعو کرتا ہوں. یہ جو ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے یہ 12 ربیع النور شریف سے پہلے ہوگا. یہ 15 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز جمعہ اس کا انعقاد ہوگا. تو قبلہ شبیر احمد چشتی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے وہ غالباً 12 ربیع النور شریف کے حوالے سے، وہ تو اپنے اپنے ہر علاقے میں جس طرح طریقہ کار ہے جلوس کا اس حوالے سے ہونا چاہیے. یہ جو ریلی ہوگی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے، یہ 15 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز جمعہ اور تحریک اصلاح امت پاکستان کے پلیٹ فارم سے فقید المسال انشاءاللہ یہ تیسری سالانہ ریلی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے اس ریلی پر بھی گفتگو فرمائیں کہ کس انداز کے ساتھ احباب جو ہے وہ شرکت فرمائیں گے اور کہاں کیا کیا اس کا جو ہے وہ انداز اور طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ 12 ربیع النور شریف سے پہلے ریلی کا انعقاد ہوگا. میں نہایت ادب سے التماس گزار ہوں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حسیب احمد نذیری صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. صاحبزادہ حسیب احمد نذیری صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے میں تحریک اصلاح امت پاکستان کے تمام عہدیداران و اراکین اور بالخصوص حضرت علامہ مفتی سعید احمد نقشبندی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اہم اور وہ کام جو ہم اہل سنت کی پہچان ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی محافل میں جو خرافات اور ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں ان کے تدارک کے لیے ایک اہم اجلاس منعقد کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو آج کی یہ تحریر ہے، جو اس میں جتنے بھی نکات بیان کیے گئے ہیں، میں ان سب کی تائید کرتا ہوں. یقیناً اہل سنت کے عقائد کے مطابق اور علماء کرام کی تجاویز، آراء اور فتاوی جات کو سامنے رکھ کر ان چیزوں کو پیش کیا گیا ہے، تو ان کی تائید کرتا ہوں. ایک بات کو سامنے رکھنے کی، پیش نظر رکھنے کی ازحد ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جو جس فتنے کا شکار ہے، اور وہ یہ ہے کہ اختلاف در اختلاف، پہلے مسالک کو لڑایا گیا، اب ایک ایک مسلک کے اندر 18 مسالک جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں. اختلاف رائے تو یقیناً ہو جاتا ہے مختلف معاملات پر، لیکن ہم اس اختلاف میں گزشتہ دنوں بھی حضرت قبلہ سے میری ایک نشست ہوئی ہے تو وہ بات وہاں بھی ہمارے درمیان زیر بحث آئی ہے کہ وہ اختلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی شخص کو دین اسلام سے ہی خارج کر دیں اور ہمارے فتوے کی تلوار جو ہے وہ سب کو کاٹتی چلی جائے. تو ہمیں ان معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے. ہمارا اس وقت اس پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ قادیانی ہے، جو ہمیں لڑانے کی کوشش کرتا ہے فیک آئی ڈیز کے ذریعہ سے مختلف چیزیں. 5 سال پہلے ایک شخصیت کی گفتگو ہوتی ہے اور وہ ہمارے سامنے رکھ دی جاتی ہے اور اس کو مختلف مسالے لگا کر اور لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ اس کو شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس پر کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے. یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موقع ہے، اس کے جتنے جلوس ہوں، جتنی محافل ہوں، جتنے پروگرامز ہوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا اظہار بھی کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ قادیانی فتنہ جو ہے اس کے تدارک کے لیے اور جو ان کی سازشیں ہیں، جو ان کے حرکات ہیں، جو ان کے حربے ہیں اسلام کو نقصان پہنچانے کے، ان ساروں کو بے نقاب کیا جائے، اویئرنیس دی جائے عوام کو.
ان کو آگاہی دی جائے کہ یہ فتنہ جو ہے وہ کس انداز میں کام کر رہا ہے. تو یہ سب سے اہم اور ضروری بات ہوگی. میلاد مصطفیٰ میں لوگ ویسے ہی آتے ہیں, ان محافل کی رونق تو ویسے ہی دو بالا ہوتی ہے. اگر یہ کام ہو جائے تو یقیناً وہ بامقصد بھی ہو جائے گی. تو اس اہم اجلاس میں چونکہ سارے اہل علم موجود ہیں اور مجھ سے زیادہ تجربے والے, علم والے, شعور والے, ان کی تجاویز اور آراء جب سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ ایک بہتر لائحہ عمل بنانے میں مدد حاصل ہوگی. تو میں ایک مرتبہ پھر قبلہ مفتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ہماری خوش نصیبی اور سعادت مندی کے پھول نگر آف چونگ شریف سے سرپرست اعلیٰ تحریک اصلاح امت پاکستان کے تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مفتی غلام محمد ابرار برکاتی صاحب, اور ان کے ساتھ جو پھول نگر تحریک اصلاح امت پاکستان کے بانی ہیں محترم جناب محمد خلیل احمد برکاتی صاحب, آپ بھی تشریف لائے ہیں. اور صاحبزادہ والا شان محترم جناب محسن حسین برکاتی, آپ بھی تشریف لائیں. تحریک اصلاح امت پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم جملہ اس کے کارکنان کی جانب سے آپ آنے والے مہمانان ذی وقار کو اہلا و سہلا مرحبا کہ آپ آئے اور ہمارے اس اہم مشاورتی اجلاس کو چار چاند لگائے. اللہ آپ سب کا آنا ہمارے لیے مبارک فرمائے. محترم جناب محمد اشفاق صاحب, آپ بھی پھول نگر سے تشریف لائے. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سبھی آنے والے مہمانان ذی وقار کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں چونکہ وقت جو ہے وہ کافی بھیگ چکا ہے, میں نہایت ادب سے التماس گزار ہوں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار احمد مدنی صاحب سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. جناب مفتی محمد وقار احمد مدنی صاحب. جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. انتہائی مبارکباد کے لائق مفتی اہل سنت حضرت قبلہ ابو العباس مفتی سعید احمد نقشبندی زیدہ شرفہ, آپ کے جتنے بھی رفقائے قافلہ ہیں, آپ کی مجلس شورا کے جتنے احباب ہیں, سب کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ نے چند دن پہلے مجھے حکم فرمایا تھا کہ آپ کچھ تجاویز پیش کریں, تو میں نے 2-3 تجاویز پیش کی تھی. وہ الحمدللہ جو 10 ہدایات ہیں اس میں مفتی صاحب نے شفقت فرماتے ہوئے اور دور حاضر کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ان کو شامل نصاب فرمایا ہے. میں 1-2 باتیں گزارش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. موجودہ دور میں انتہائی نامساعد حالات ہیں, اس لیے ہمیں بہت توجہ کے ساتھ اہل سنت کے عقیدے پر پہرا دینے کی کوشش کرنی ہوگی. یہ بات یاد رکھیے, سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ الحافظ القاری الراشد المرشد الفقی المحدث حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ, آپ کی افکار کو اجاگر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ بات حقیقت ہے, جس طرح ایک حضرت نے فرمایا ہم ان کی رائے کا ادب کرتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر کسی بات سے اختلاف کیا جائے تو اختلاف بھی شستہ انداز سے ہونا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ضروریات دین کا انکار ہے, کس چیز کا انکار ہو رہا ہے, یا بات کس پہ کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں مد نظر ہوں گی تو پھر اس کے بعد یہ سب علم کی کمزوریاں ہیں, اور یہ علم کی کمزوریاں اس وجہ سے ہیں کہ آج ہم چونکہ خود مطالعہ نہیں کرتے, فتاوی رضویہ شریف اور دیگر جو اعلیٰ حضرت کی کتب ہیں, افکار اہل سنت ہیں, ہم ان سے نابلد ہوتے ہیں خود. آپ غور فرمائیں کہ ایک علامہ صاحب ہیں کلر سیدہ کے, علامہ عبد الجبار فدائی صاحب, میں وہاں پہ ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو ہم بعد میں بیٹھے تو وہ حیرت سے مجھے کہنے لگے کہ میرا ایک ایسا نمازی ہے جس نے میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. میں نے جب اس سے پوچھا کہ نماز پڑھنا کیوں چھوڑی ہے
تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ پنج تن پاک کے گستاخ ہیں. اچھا بھئی گستاخ کیوں ہیں؟ کہ جی آپ کے مصلی امامت پر 5 پھول بنے ہوئے ہیں، تو آپ اس پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے آپ پنج تن پاک کے گستاخ ہیں. مجھے بتائیں کہ ایسی قوم کے ساتھ یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اصل میں ہم نے اصول کی بات کی نہیں ہے، ہم نے ضروریات دین سے لوگوں کو دور رکھا ہے. اس لیے گزارش ہے کہ بات یقیناً لوگ کرتے ہیں، اور حالات کے پیش نظر علماء اگر کسی معاملے میں سخت گفتگو کرتے ہیں تو اس کو بھی اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ دیکھیں کینسر جب حد سے بڑھتا ہے تو اس کی کیمو تھراپی کرتے ہیں، اور کیمو تھراپی تب جب ہوتی ہے تو بال بھی جھڑ جاتے ہیں، جسم کے سارے بال اتر جاتے ہیں. حالانکہ جسم کے بال عام حالت میں نہیں اترتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بیماری اتنی سخت ہے کہ اس کا علاج بھی اتنا سخت ہے. لہذا مرض جتنا سخت ہوگا اسی طرح سے ہمیں اس کا علاج کرنے کی ضرورت بھی ہے. لہذا کیمو تھراپی ہونی چاہیے، ہاں دائرہ کار میں ہونی چاہیے، سست انداز ہونا چاہیے. لہذا جو حق اور سچ کے دامن سے لپٹے ہوئے علماء ہیں ان کو بلایا جائے، اس ڈر سے نہیں کہ یار یہ چونکہ اس نے اختلافی بات کی ہے لہذا لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ حق اور سچ بیان کرتا ہے تو اس کو بلائیں. اس لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. علماء ہی قوم کے رخ موڑتے ہیں. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن اکلہم السحت. یہ مولوی اور پیر لوگوں کو سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. ہم محراب و منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں حق اور سچ بیان کرنا چاہیے، ضرورت ہے اس بات کی. اس لیے حق اور سچ بیان کریں گے معاشرے کے اندر یہ کینسر ختم ہوگا، اور اس کینسر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیمو تھراپی کرنی پڑے گی. اور وہ کیمو تھراپی کا علاج میرے اور آپ کے پاس اتنا بڑا دواخانہ موجود ہے. اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر بھی کسی کا دواخانہ ہے جو بیماری دور کرے؟ ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہمیں خود قوم کی اصلاح کے لیے میدان میں آنا پڑے گا. اس لیے کبھی بھی جو مصلحت کوشی کا شکار ہوتے ہیں حالات کے پیش نظر، بڑے بڑے علماء ڈر گئے، بڑے بڑے علماء ڈر گئے ہیں. کس بنیاد پر؟ میرے اوپر لان تان ہوگا. بھائی شخصی لان تان ہوگا. اگر سیدی اعلیٰ حضرت بھی اس وقت مجدد دین و ملت بن کے سامنے نہ آتے، کیا کہا؟ ملا علی قاری کہتے ہیں اذا قل العلم والسنت والبدعۃ وکثر الجہل یبین السنت من البدعۃ. مجدد کا کام ہی یہی ہوتا ہے، جب علم قلیل ہو جائے، سنت کی توہین ہو، علم مٹ جائے، جہالت بڑھ جائے، پھر عالم کا کام، مجدد کا کام یہ ہوتا ہے یبین السنت من البدع. وہ بدعت سے سنت کو جدا کر کے مصطفیٰ کے دین کو زندہ کرتا ہے. یہ مجدد کا طریقہ ہوتا ہے. ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اور جو سیدی اعلیٰ حضرت کے ماننے والا ہے اس کو مجدد کے راستے پر چلنا پڑے گا. اس لیے ہمیں صرف رو لینے سے، بس آخری بات لمبی ہو جائے گی، صرف رو لینے سے نہیں پھرتے ہیں قوموں کے دل، اشک سامانی بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ. ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہمیں خود اپنی غلطیوں کا ادراک کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ اہل سنت پر رحم فرمائے. حق اور سچ بیان کرنے والے علماء کو دعوت دیں، ڈنکے کی چوٹ پر دیں، اور کبھی نہ کبھی تو بیماری ختم ہوگی. بیماری جتنی سخت ہوتی ہے اس کا علاج اتنا ہی سخت اور شدت سے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر علامہ مفتی سعید احمد نقشبندی صاحب، اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی عطا کرے. بہت خوبصورت بیڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں فرنگی آگ کو مٹانے کے لیے انہوں نے بھی اپنا کاسا لے کر اس کو مٹانے کے لیے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ پاک ان کے اس عمل کے ذریعے اور کوششوں سے اللہ پاک فرنگی آگ کو بجھانے کا ایک دیر پا ہمیں فائدہ عطا فرمائے. امت کو نفع، امت کے لیے اسے نفع بخش بنائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین وآخر دعوانا الحمدللہ. سر محفل جو بولوں تو کھٹکتا ہوں زمانے کو، رہوں جو چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. ماشاءاللہ حسین آرا سے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار احمد مدنی صاحب ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. علاقہ برما ٹاؤن سے میں التماس گزار ہوں محترم جناب محمد مظہر رضا صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. جناب محمد مظہر رضا صاحب علاقہ برما ٹاؤن سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद नक्शबंदी साहब को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा ये कदम उठाया है और इस बात को उजागर कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत में वो लोग भी मौजूद हैं जो हक़ के दाई हैं और हक़ की बात करते हैं। और बस मैं इतना ही कहूँगा इंशाअल्लाह ताला हम हर लम्हा हर घड़ी मुफ्ती साहब के साथ हैं। रैली हो, जुलूस हो या कोई महफिल हो, इंशाअल्लाह हम उसमें जोक दर जोक हाजिर भी होंगे और इंशाअल्लाह हर लिहाज से तावन करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब का हम नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद मुमताज़ चिश्ती साहिब, आपसे इल्तिमास गुज़ार हूँ कि आप अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद मुमताज़ अहमद चिश्ती साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मेरे से कबल तमामी उलमाए ज़ी इहतिशाम जो इल्म में भी और अमल में भी, सोज़ो गदाज में भी मेरे से बेहतर है, आप तमामी अहबाब ने इंतहाई अच्छा इक़दाम अल्लामा मुफ्ती सईद अहमद नक्शबंदी साहब के साथ जो तावन किया और जो आपने आपका हौसला और बढ़ाया। मैं भी इस ज़ुमर के अंदर अल्लामा मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती सईद अहमद नक्शबंदी साहब जो आप हमारे इस इलाके की जान और पहचान भी हैं, चाहे कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हो या महफिल शुहदाए करबला हो या उलमा की मीटिंग हो या कोई भी हमारे दाएं बाएं गुस्ताखी सहाबा की हो या अहले बैत अतहार की हो, तो ये शख्सियत सबसे पहले जो है वो कदम उठाने वाली है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया तादेर हम सब उलमा के सरों पर कायम और दायम फरमाए। इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा मुफ्ती वक़ार अहमद मदनी साहब ने फरमाई, बरादर अकबर अल्लामा मुफ्ती सनाउल्लाह चिश्ती साहब ने भी आपने खूबसूरत एक जुमला उठाया कि जो उलमा हक बोलने वाले हैं, हमारे सोशल मीडिया का दौर जो है वो हम ज़्यादा उस पर तवज्जो देते हैं और कुछ उलमा तो ऐसे हैं कि उसके डर के मुताबिक कोई ऐसा बात भी नहीं करते कि कहीं मेरे ऊपर लान तान या दोबारा ये बात शुरू ना हो जाए। लेकिन मुफ्ती वक़ार अहमद मदनी साहब ने खूबसूरत बात की कि हक से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम ये देखते हैं कि अब जिस महल्ले में, जिस मस्जिद में रह रहे हैं, कि अब ये ना हो कि फलां बंदे को बुलाने की वजह से मेरी शोहरत या मेरी इज्जत जो है वो कम ना हो जाए। तो ये बात नहीं है। देखना ये चाहिए कि जिस उलमा ने जिस ज़ुमर के अंदर वो बात उठाई है, अब उसकी तहकीक करनी चाहिए कि वो क्या अच्छा अगर बोला है तो हमें उसे दाद देनी चाहिए और सरेआम दाद देनी चाहिए। और हमारे कुछ कदावर शख्सियात ऐसी होती हैं कि अपने आप को बचाने के लिए, अपने नज़रियात को बचाने के लिए और इस मामले पे नहीं बोलती। बहरहाल ये मामला जो है हमें दुआगो हूँ अब तमामी उलमा के लिए भी कि अल्लाह हम सबको अहले सुन्नत व जमात को कायम और दायम फरमाए। और जो हमें नज़र लग रही है तकरीबन ये 3-4 महीनों से हम बहुत बिखर रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, एक दूसरे के जो हैं वो टांगे पकड़ने पे लगे हुए हैं। तो अगर मुफ्ती साहब का यही मामलात रहे तो इंशाअल्लाह हम आपस में जुड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह कोई ऐसा मामला भी नहीं होगा। मैं मशकूर व ममनून हूँ मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती सईद अहमद नक्शबंदी साहब, आपने एक खूबसूरत अहम मशावती इजलास आप तमामी उलमा को इकट्ठा किया। एक खूबसूरत गुलदस्ता जो है आज बैठा है और हर बंदा मुझे यहाँ जो है वो नजर आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस पूरी तरीक़ इस्लाह उम्मत के अंदर जितने भी अहबाब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दोनों जहानों की कामयाबियाँ और कमरानियाँ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद मुमताज़ अहमद चिश्ती साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। आज की मीटिंग का जो एजेंडा है आप अहबाब की नज़रों के सामने तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म ने
आले सुन्नत को जमा करने के लिए मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजीम शान रैली का इनेकाद किया है। इंशाअल्लाह इस इलाका भर में बल्कि सरजमीन इस्लामाबाद में ये एक फ़कीदुल मिसाल रैली होगी और जिसमें हुजूर की आले पाक का जिक्र भी होगा और आकर इस्लाम के असहाब का भी जिक्र होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। पिछले साल की तारीख भी गवाह है कि उस ऐसे इलाके में जाकर हुजूर के सहाबा का दिफा करना कि जहाँ पर हुजूर के सहाबा की गुस्ताखियाँ हों और बड़े दलेराना अंदाज के साथ वहाँ पर जाकर आकल इस्लाम के सहाबा का दिफा करना, ये तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान का सेहरा है। अल्लाह इस तहरीक को दिन दुगना रात चुगना बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अजीम शान फ़कीदुल मिसाल जिस रैली का इनेकाद इस तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 15 अक्टूबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बाद अज़ नमाज जुम्मा सरजमीन चट्ठा बख्तावर से खन्ना पुल तक जिसका इनेकाद किया गया और हर इलाके से जो आने वाले काफिले हैं वो इंशाअल्लाह ताला तरामड़ी चौक में जमा होंगे। वहाँ इज्तिमाइयत के साथ ये जो काफिला है आकल इस्लाम की नामूस का, हुजूर अल इस्लाम की आले पाक की नामूस का और आकल इस्लाम के सहाबा की नामूस का दिफा करता हुआ खन्ना पुल की जानिब बढ़ेगा। इस हवाला से मैं आप से गुजारिश करूंगा इस पर भी थोड़ी सी हमारी जो है वो आप रहनुमाई फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला 92 खातमुल मासूमीन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद भी तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जा रहा है, जो कि पूरा एजेंडा जो है वो अमीर तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बयान फरमाएंगे। मैं सिर्फ अहबाब से ये गुजारिश करूंगा जो 15 अक्टूबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फ़कीदुल मिसाल रैली जिसका इनेकाद होने को जा रहा है, अहबाब उस पर अपनी कीमती आरा से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। मैं अपने अगले मेहमान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फ़कार साहब से इल्तिमास गुजार हूं, आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। जुल्फ़कार नाइमी साहिब आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अबुल अब्बास मुफ्ती सईद अहमद नक्शबंदी साहब का इस पर कि आपने ये एक अजीम काम का बेड़ा शुरू किया है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए। जैसा कि ये 10 नुकाती एजेंडा हमारे सामने है, हमने इसको देखा और खूब पाया और इसी तरह इस पर इस तरह मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती वक़ार अहमद साहब मदनी ने खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, उसकी भी हम तायद करते हैं। रही बात जो 15 अक्टूबर को रैली निकाली जा रही है, मैं इल्तिमास करता हूँ और ऐलान भी करता हूँ पिंडी की तरफ से, क्योंकि मैं पिंडी में होता हूँ और वहाँ से मैं ऐलान भी करता हूँ कि इंशाअल्लाह भरपूर इस रैली में हम शिरकत करेंगे, माशाअल्लाह काफिले की सूरत में शिरकत करेंगे और तमामी उलमा से मैं उम्मीद रखता हूँ कि सब अहबाब इसी तरह काफिलों की सूरत में शिरकत फरमाकर रैली को कामयाब बनाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के इस मिशन को कामयाबियाँ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान के रुकने शूरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद रजवी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ, आप अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान के रुकने शूरा मुफ्ती मोहम्मद राशिद रजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आज का ये मशावरती इजलास, जिसमें उलमाए कराम ने हालात हाज़रा पर और मुस्तकबिल के लिए कुछ
अपनी तजावीज़ पेश की हैं, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी गुजारिश जो है आप अहबाब से वो ये है, आज की जो मीटिंग है वो ख़ासुल ख़ास 15 अक्टूबर बरोज़ जुमातुल मुबारक मिलाद शरीफ के हवाले से जो रैली निकाली जाएगी उस पर फोकस था। अहबाब ने उस पर भी अपनी तजावीज़ पेश की हैं। मैं गुजारिश करूँगा तमामी उलमा से कि अपने अपने इलाकों में जो उलमा एक दूसरे के साथ राब्ते में नहीं हैं, आज वो एक दूसरे से अपना राब्ता कायम करके 15 अक्टूबर बरोज़ जुमातुल मुबारक बाद अज़ नमाज जुमातुल मुबारक इस रैली में शिरकत के लिए वो एक दूसरे से राब्ता करें और सिर्फ अकेले नहीं बल्कि अपनी मसाजिद में एक जुमा कबल वो ऐलान करें कि अगले जुमातुल मुबारक को यहाँ से रैली निकलेगी और वो अपने साथ अपने नमाजी हज़रात को, अहले महल्ला को, हर मस्जिद से कम अज कम 30, 40, 25 आदमी को वो लेकर निकलें, आगे वाले दोस्त के साथ मिलें ताकि जो ठंडा पानी उस तरफ का जो इलाका है पिंड मिस्त्रियां दरकाला, वहां से हम एक अजीम शान जुलूस लेकर त्रामड़ी पहुंचे। पिंडी वाले एक अजीम शान जुलूस लेकर आगे खन्ना पुल मौजूद हैं, इसी तरह चट्ठा से भी, ना कि हम एक एक आदमी कोशिश करे कि मैं जुलूस में शरीक हो जाऊंगा, बल्कि हमें भरपूर कोशिश करनी होगी कि हम एक जुमा कबल मस्जिद में ऐलान करें और अपने नमाजियों का, अपने अहबाब का ज़हन बनाएं। दूसरी बात अर्ज करूंगा कि जितने भी मिलाद शरीफ के हवाले से जो जुलूस होते हैं उसके लिए मेरी ये गुजारिश है, लेकिन वो काम ये नहीं कि हम आज जाएं तो यकदम वो काम हो जाएगा। हमें उसके लिए बहुत सारी स्ट्रगल करना पड़ेगी और हमें बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मुझ समेत ऐसे होंगे कि जो मिलाद शरीफ को एक रस्म, एक रवाज, एक शो पीस के तौर पर ये एहतमाम करते हैं कि हमारे यहाँ इतना बड़ा स्टेज, इतनी बुक्स, इतनी लोगों को सीनरियां मिलती हैं, वो जो एक सिलसिला है वो रुक जाएगा। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि तहरीक इस्लाह उम्मत पाकिस्तान के जिम्मेदार अहबाब मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करें अपने करीब तरीन में, और जितनी भी मिलाद शरीफ की कमेटियां हैं उनके साथ डायलॉग किया जाए, बैठकर बातचीत की जाए, उनको कायल किया जाए कि कम अज कम 2 किलोमीटर के फासले में, इतने फासले में एक मरकजी प्रोग्राम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को किया जाए, ना कि हर 4 गज के फासले पर स्टेज लगा हो, एक कप वहां से उठाया, दूसरा आगे से उठाया, तीसरा आगे से। इस तरह से हम उम्मत की तरबियत नहीं कर सकते हैं। हमारी नौजवान नस्ल को उसके ज़हन में कब है, सीनरी है, किताब है, वाह है। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इलाके के उन लोगों को बिठाकर ज़हन बनाएं, और ये शायद हमें कुछ वक्त लगेगा ताकि हम मुख्तलिफ जगहों पर 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर के फासले पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को एक मरकजी प्रोग्राम करके अपने सामईन की इस्लाह कर सके, जो कि हमारा मकसूद इस्लाह है। अगली गुजारिश में अर्ज करूंगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को होने वाले जुलूस के हवाले से जितने भी जुलूस हों, हम उन लोगों का ये ज़हन बनाएं कि नमाज ज़ोहर तक इन जुलूसों का इख्तिताम किया जाए। नमाज ज़ोहर हो उससे कबल हम दुआ करके अपने जुलूस को ख़त्म कर दें, क्योंकि एक मुस्तहब अमल की वजह से फ़र्ज नमाज भी रह जाती है। अगर कोई पढ़ भी लेता है तो बाजमात नहीं पढ़ता है, तो हम एक मुस्तहब की अदायगी के लिए या तो फर्ज ही छोड़ देते हैं या हम फिर वाजिब ही छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश अगली ये होगी कि जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस होते हैं उन जुलूसों को ज़ोहर से पहले पहले वाइंड अप किया जाए। आखिरी गुजारिश ये होगी कि मुझसे बहुत हर एतबार से सीनियर उलमा मौजूद हैं, फतावाजात से जिनका एक शगफ है, लगाव है, वो जानते हैं कि शराए आम को ब्लॉक करना मुनासिब नहीं है। मैं मुनासिब का लफ्ज बोल रहा हूं, फतवा और है, मुनासिब नहीं है। इसलिए जो हमारे जुलूस हों, स्टेजेस लगे या हमारी मिलाद रैली हो, कम अज कम हम उस रोड का ख्याल रखें कि ताकि हर गुजरने वाले आदमी को कोई तकलीफ ना हो, वो आसानी से गुजर सके और वो हमें देखकर मुतासर हो कि
کہ ان لوگوں میں کتنا نظم و ضبط ہے، کتنا ڈسپلن ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تکلیف بھی نہیں پہنچا رہے ہیں۔ میری یہ گزارش تھی، اور بھی چند تجاویز ہیں وہ میں نے یہاں پر درج کر دی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر عرض کروں گا کہ 15 اکتوبر بروز جمعۃ المبارک ہونے والی میلاد ریلی کے حوالے سے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اپنی میلاد کمیٹیوں کو، اپنی مساجد کے نمازیوں کو ایک جمعہ قبل ضرور مطلع فرمائیں، انفرادی طور پر بھی لوگوں کا ذہن بنائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ انشاءاللہ عز و جل قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے عظیم الشان فقید المثال یہ تیسری سالانہ ریلی کا انعقاد ہوگا، جو کہ انشاءاللہ تعالی بڑی محبتوں عقیدتوں کا جو خراج ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرے گی۔ میں صرف ایک بات بیان کر کے مائک اپنے قائد محترم کے حوالے کرنے والا ہوں۔ یہ صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی غلامی کا اظہار کرنا ہے۔ علماء کرام نے جو آراء پیش کی ہیں اس پر کہ احباب جوک در جوک اس میں شرکت کریں، میں بلکہ یوں کہوں گا کہ فرض بالفرض اس پہ شرکت کریں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو استقبال ربیع النور شریف کے حوالہ سے جو ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو اس علاقے میں ہم نے اس بات کو باور کرانا ہے کہ حضور کے غلام زندہ ہیں، اور دوسرے آپ بلا تنقید مسلک آپ غور کر لیں کتنی سیکورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں اور کتنی وہاں پر اجتماعیت اور اکثریت ہوتی ہے، تو ان کو یہ جو ہے وہ دکھایا جائے کہ بحمد اللہ تعالی اس علاقے میں جو آل سنت کا حسین گلدستہ ہے، وہ جو فکر رضا کے لوگ ہیں وہ متفق ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی غلامی کا جو اظہار ہے وہ بڑے بھرپور انداز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو سبھی احباب اکیلی صورت میں نہیں، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے تو کارواں بنتا گیا، تو کارواں کی صورت میں، قافلوں کی صورت میں جو احباب ہیں وہ اس ریلی میں بھی ضرور اپنی شرکت کو یقینی فرمائیں۔ جو آپ کو جو عطا کیا گیا ہے یہ جو تحریک اصلاح امت پاکستان کا ایجنڈا، یہ دو صفحے جو ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اوپر والا جو صفحہ ہے یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور دوسرا صفحہ جو ہے یہ جس پہ آپ نے اپنی قیمتی آراء جو تحریر فرمائی ہیں وہ مرکز میں پہنچا دیں تاکہ ان پہ عمل پیرا ہو سکے۔ تو اب بلا تاخیر چونکہ ہم وقت مقررہ پر انشاءاللہ تعالی اس کے پابند ہیں اور وقت مقررہ پر ہی جو ہے وہ اختتامی دعا بھی ہوگی، میں بلا تاخیر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید احمد نقشبندی صاحب امیر تحریک اصلاح امت پاکستان آپ سے التماس گزار ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار فرماتے ہیں اور مہمانان ذی وقار کا شکریہ بھی ادا فرماتے ہیں۔ قائد تحریک اصلاح امت پاکستان آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم محتشم حضرات علماء کرام،
سب سے پہلے تو میں آپ سبھی چمکتے دمکتے نورانی چہرے والے میرے مسلک کے عظیم علمبردار حضرات علماء کرام کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ ہماری ادنا سی دعوت پر تحریک اصلاح امت پاکستان کے مرکزی آفس میں تشریف لائے اور اپنی آرا سے ہمیں نوازا۔ میرا تو جی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے مبارک لب حرکت کرتے رہیں اور آپ کے ان لبوں سے جو پھول جھڑ رہے ہیں ہم ان سے مستفیض ہوتے رہیں، مگر اراکین شورا کی طرف سے مجھے اس بات پر پابند کیا گیا ہے کہ ہم نے جو ساتھیوں کو وقت دیا ہے وہ انتہائی قلیل ہے، اس لیے علاقوں کی نمائندگی کے لیے ایک ایک دو دو علماء کرام کی ہم نے خوبصورت باتیں سماعت کر لیں۔ اللہ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالخصوص میں اس بات کا بھی ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ اجلاس مقامی سطح پر سرزمین اسلام آباد کے علماء کرام کے ساتھ مشاورتی اجلاس تھا۔ تحریک کا وجود تو ملک پاکستان کے طول و عرض میں آئے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انہی مصروفیات کی بنا پر مجھے اراکین شورا نے اس بات پر پابند کیا کہ آپ ربیع النور شریف سے پہلے یہ اجلاس کر لیں، اس کے بعد مصروفیات ہی ایسی ہیں۔ تو آج ہماری اس مشاورتی اجلاس میں بڑا ہی شفیقانہ انداز اپناتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر تشریف فرما بزرگ ہستی حضرت غلام محمد ابرار برکاتی صاحب چوہنگ شریف، آپ اور آپ کے ساتھ محترم جناب محمد خلیل احمد برکاتی صاحب، عزت مآب محسن حسین برکاتی صاحب، اور حضرت کے صاحبزادہ والا شان محترم جناب محمد اشفاق صاحب، آپ پھول نگر ملتان روڈ، آپ وہاں سے تقریباً 5-7 گھنٹے کا طویل سفر کر کے آپ آئے۔ انہوں نے ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر صاحب سے رابطے میں تھے، تو میں نے کہا کہ وہ بزرگ ہیں، ہم خود ان کی بارگاہ میں جائیں گے، تو انہوں نے اپنے کریمانہ انداز میں فرمایا کہ نہیں، ہم ان اسلام آباد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، ان علماء کے چمکتے دمکتے چہروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس بابرکت محفل میں اتنا سفر کر کے تحریک کے پلیٹ فارم پر تشریف لائے، ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، اور یہ دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ایسے نوجوانان اور بزرگ جو ہیں آقا کریم علیہ السلام کی امت کے عظیم الشان، ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ دوستان محترم، میں بار دیگر ان تمام علماء کرام سے جن کی گفتگو ہم نہیں سماعت کر سکے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، وقت کے دامن میں چونکہ اتنی گنجائش نہیں، اور آج کی اس مشاورتی اجلاس کی میں تمام تحریک اصلاح امت پاکستان
بالخصوص اسلام آباد کی سرزمین کے تمام اراکین کا، نگران شورا، اراکین شورا اور ناظم نشر و اشاعت، میڈیا کوآرڈینیٹر اور تمام کارکنان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ ظاہر ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں خود بیمار، گھر میں بیماریاں اور اتنا ورک تو ہو نہیں سکتا۔ ان جتنے ساتھیوں نے محبتیں بانٹی ہیں، اللہ کریم ان کو روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے اور انہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جس جس چیز کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہے، خواہ وہ میرے محبوب علیہ السلام کے گلشن کے تارے حضرات اہل بیت اطہار ہوں یا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گلشن کے وہ چمکتے پھول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ ہو، اللہ کریم ہم سب کو ان کی غلامیاں نصیب فرمائے اور ان کی پاک بارگاہوں کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، اور اس لمحے کے آنے سے پہلے رب ہمیں عزت اور ایمان والی موت دے دے کہ ہمارے منہ سے یا ہمارے انداز سے حضرات اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اولیاء کرام کی شان میں کوئی گستاخی ہونے لگے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دوستان محترم، چونکہ یہ لائیو ہمارا پروگرام ہے اور اس لیے ایجنڈا جو ہے وہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے اس ایجنڈے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد کی سرزمین پر تاجدار ختم نبوت حضور خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت والے ماہ مقدس کو شریعت اسلامیہ کی حدود میں رہتے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس پر کچھ ذمہ داریاں علماء کرام کے لیے ہیں کہ علماء کرام اور وہ با اثر مذہبی اور سیاسی شخصیات میلاد پارٹیوں کے صدور اور بانیان محافل سے مل کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ دوران جلوس کوئی غیر شرعی اور کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ کی جائے۔ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ بلکہ تمام نعمتوں کی اصل ہے۔ اپنے ذہنوں میں اس تصور کو لے کر میلاد شریف کے جلوس میں شمولیت اختیار کی جائے اور دوران جلوس تمام لوگ باوضو رہیں اور سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تجدید و مضبوطی کے لیے وقتاً فوقتاً تاجدار ختم نبوت کی صدائیں لگائیں جائیں اور تحفظ ناموس صحابہ و آل بیت و تجدید عقیدہ خلافت کے ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور نعرہ تحقیق کی صدائیں بلند کی جائیں۔ اور یہاں پر اس بات کا بھی امر ضروری ہے کہ یاد رکھیں کہ عورتوں کا مردوں سے اختلاط حرام ہے۔ عورتوں کا خوش الحانی سے بآواز ایسا پڑھنا کہ نامحرم سنیں حرام ہے۔ اور جو ہمارے جلوس کے اندر خواتین آتی ہیں وہ سٹیجوں کو دیکھنے کے لیے یا اس کی رونق کو دیکھنے کے لیے، وہ بھی ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کا یوں سر بازار نکلنا شریعت کو پسند نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک، آقا علیہ السلام کا اسوہ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے ہر اس چیز کو لینا ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے رب اور رب کے محبوب علیہ السلام کی ناراضگی بنتی ہو۔ جیسا کہ ذکر بھی کیا گیا کہ اوقات نماز میں جلوس روک کر باوقار اور پرسکون طریقے کے ساتھ فرض نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور پھر ایک عام بات، ایسے تمام سٹیج کا بائیکاٹ کریں جن پر آلات موسیقی چل رہے ہیں، اور سٹیج پر پڑھنے والے ایسا کلام پڑھ رہے ہوں جن سے توہین رسالت،
توہین صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کا پہلو نکلتا ہو. اور آج کے اس دور میں یہ فتنے بہت زیادہ زور پکڑ چکے ہیں. علماء کرام کو اپنا وجود اب دکھانا بہت ضروری ہو چکا ہے، اور موجودہ دف سے نعت پڑھنا حرام اشد حرام ہے. اور واضح رہے کہ غیر سنی کو سٹیج پر بٹھانا اور نعت یا منقبت پڑھانا ناجائز ہے. میلاد پاک کے لنگر کی بھی حرمتی نہ کی جائے، اور میلاد شریف کی محافل اور جلوس کے دوران مقدس اسماء کے تحریری بینر، جھنڈے اور بیجز وغیرہ کی بے حرمتی نہ کی جائے. اس سلسلہ میں بالخصوص چھوٹے بچوں کو شفقت کے ساتھ سمجھایا جائے. وطن عزیز کے ماحول کو پرامن رکھا جائے. انتظامیہ والے بیٹھے ہیں، وہ ہماری تحریک اصلاح امت پاکستان کے ایجنڈے کو بڑے غور سے سنیں اور اوپر تک اس کال کو پہنچائیں کہ ہمارا یہ ایجنڈا ہے وطن عزیز کے ماحول کو پرامن رکھا جائے اور انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے. اور انتظامیہ کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے غلاموں کا ملک ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے، تو اس میں رسول اللہ کے غلاموں کو ان کی حیثیت دی جائے. تحریک اصلاح امت پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالانہ ریلی 15 اکتوبر 2021 بروز جمعۃ المبارک بعد نماز جمعہ مرکزی آفس تحریک اصلاح امت پاکستان میلاد چوک چٹھا بختاور اسلام آباد کی سرزمین سے نکالی جائے گی، اور اختتام کھنا پل پر ہوگا. جیسا کہ رکن شورا اور نگران شورا اس بات پر زور دے رہے تھے کہ تمام علاقے، اور اب یہ ہمارا معیار بن چکا ہے، جگیوٹ ہو، چرا ہو، علی پور ہو، ٹھنڈا پانی ہو، درکالا ہو، پنڈ مستریاں ہو، ترامڑی چوک ہو، ترلائی ہو، برما ہو، کھنا ہو، یہ ہمارا ایریا بنتا ہے. ویسے تو 12 ربیع نور شریف کو ہر علاقے سے جلوس نکلتا ہے، مگر ہم ایک منفرد انداز میں، اور یہ جلوس جس طرح ہمارے پاس ساتھی فرما رہے تھے کہ سٹیج کم، اس پر ہم نے سٹیج لگانا ہی نہیں ہے. یہ مسلسل ریلی کی صورت میں چلتا جائے گا، اور کھنا پل پر اختتام پذیر ہوگا، اور وہاں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کی جائیں گی. اس لیے میں امید کرتا ہوں تمام علماء کرام، میلاد پارٹیوں کے صدور اور سیاسی و سماجی شخصیات اس معاملے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گی، اور عشرہ مبشرہ کی نسبت کے ساتھ ہمارا 10 نکاتی ایجنڈا اپنی 10ویں شق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تحریک اصلاح امت پاکستان نے وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعنوان خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز کے طور پر منایا جائے گا. یعنی اوپر ہمارا بے شک وہی ہو 12ویں سالانہ 17ویں سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خاتم المعصومین کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. جیسے ماضی قریب میں ہم نے محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تاجدار ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت سیمینار اور کانفرنسز کا انعقاد کیا. وقت کا تقاضا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور تحریک اصلاح امت پاکستان کا ہر رکن یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو آگ لگی ہے اور فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں ہم علماء کو قدم بڑھانا ہوگا، اور کریم آقا علیہ السلام کی معصومیت کی خاتمیت پر جو ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، اس کے لیے ہمیں میدان عمل میں اترنا ہوگا. اور جب ہم اتریں گے، اور آج نہ صحیح کل تمہاری نسلیں عقیدہ حق اہل سنت پر گامزن رہیں گی. تو اس سلسلے میں تحریک اصلاح امت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی خوشبو لینے کے لیے اس فیضان سے اپنی تحریک
اور اس کے کارکنان کو معطر کرنے کے لیے ہم 92 بڑے پروگرام کانفرنسز اس عنوان کے ساتھ کریں گے، مگر جب ہم نے علماء کا اور عوام اہل سنت کا جذبہ اور شوق دیکھا تو اس وقت میرے پاس 112 سے زائد جو ہے پروگرام آ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو ہماری تحریک جہاں تہاں تک ہے وہاں پر بھی، اور میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اس تحریک کا کوئی رکن ہے یا نہیں، وہ اس عقیدہ اور اس وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے وہ بعنوان خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنسز کا انعقاد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان مبارک 10 نکاتی ایجنڈوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آگے اس کی ابلاغ کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ اور اس سلسلہ میں آپ سے ایک یہ بھی عرض گزار ہوں کہ یہ جو تحریک اسلام امت پاکستان کے کارکنوں نے یہ آپ کے لیے محنت کی ہے، اگر آپ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ہو سکے تو چند کاپیاں کروا کر میلاد پارٹیوں کے جو لوگ ہیں سربراہ ان کو دے دیں، مسجد میں اس کو آویزہ کر دیں، اور اگر آپ چاہیں، ہم نے آپ کے لیے اس لیے یہ واٹس ایپ نمبر کا تقاضا کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم سے تقاضا کریں کہ ہم اس کے بینر لینا چاہتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ انہی 10 نکاتی ایجنڈے کو آپ کو بصورت بینرز وغیرہ بھی مساجد وغیرہ میں لگانے کے لیے پیش کریں گے۔ جب آپ تقاضا کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں چونکہ ہم فکر اعلی حضرت کے امین لوگ ہیں اور ہم اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد دین و ملت کی فکر سے ہٹنے والے نہیں، اور اس سلسلہ میں تحریک اسلام امت پاکستان ہر سال عرس اعلی حضرت علیہ رحمہ بھی بڑے شان و شوکت کے ساتھ مناتی ہے۔ تو اس سال بھی انشاءاللہ آج سے 10 دن بعد 27 ستمبر کو بروز پیر شریف بعد نماز عشاء اسی مرکز اہل سنت میں انشاءاللہ مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ایصال ثواب کے لیے اور افکار رضا کی فروغ کے لیے انشاءاللہ ہم عرس اعلی حضرت کا سلسلہ فرما رہے ہیں، جس کے دعوت نامہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، میلاد ریلی کے دعوت نامہ بھی پہنچ چکا ہے۔ اور آخر میں تمام علماء کرام کو یہ تکلیف ہی دوں گا اور آپ کے لیے یہ سعادت بھی ہے کہ اگر آپ میڈیا کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کا اظہار کریں۔ میں نے آج جمعۃ المبارک پر بھی اسپیشل اس چیز کا ذکر کیا اور ابھی پھر جو ذکر کرنے جا رہا ہوں، آج جو سندھ اسمبلی میں اسلام کی دعوت کے مخالفت میں بل پیش کر کے منظور کیا گیا ہے، آج کی اس اسلام آباد کی سرزمین پر اہم مشاورتی اجلاس کے تمام کارکنان اصلاح امت پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس کے بارے میں ہم یہ حکومت پاکستان سے اور بالخصوص حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس بل کو فی الفور واپس لیں اور اسلام مخالفت اپنی عادتوں کو چھوڑیں، اور یہ ملک جس اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر مارز وجود میں آیا ہے، اس اسلام کے فروغ کے لیے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ ہم تمام اس گندے بل کی بھرپور طریقے کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، آپ سارے مذمت کرتے ہیں، تو پھر ویڈیو والے کے سامنے آپ اپنے تمام احباب ہاتھوں کو بلند رکھیں تاکہ یہ پیغام سرزمین اسلام آباد پاکستان کے دارالخلافہ سے پوری دنیا میں جائے کہ ہم لوگ اس بل کو بالکل
यकदम मुस्तरद करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। और हमारा अकीदा और नजरिया वही है, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अकीदा हक, खत्मिल मुरसलीन व खातमिल मासूमीन। अल्लाह करीम आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह करीम आप सबका आना कबूल फरमाए। और मैं ये बिलखुसूस कहना चाहता हूँ कि आप हजरात के जो कमेंट्स हमारे पास आएंगे इंशाअल्लाह हम उस पर बेहतर तरीके के साथ वो हम बात करने की इंशाअल्लाह उसको आपके इज़हार ख्याल को लेने की कोशिश फरमाएंगे। और अब आखिर में सुन्नी रिजवी उलमाए कौंसिल तरलाई के ज़ेर तमाम 3 अक्टूबर दिन 10 बजे अजीम शान ताजदार बरेली सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके अंदर अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाएंगे। आप सारे अहबाब उस महफिल में भी शरीक हों। और 26 सितंबर को टोक काज़म के अंदर अल्लामा खालिद दास साहब के पास 25 सितंबर बरोज़ हफ्ता को जो महफिल हो रही है, मुफ्ती समर अतारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप उसको भी नोट फरमा लें। और यहाँ पर मैं इस बात का इज़हार करना चाहता हूँ, वक्त काफ़ी बीत चुका है, अभी इंशाअल्लाह दुआ होगी और उसके बाद खाने का ये तमाम है। तो थोड़ा सा आप उलमाए कराम को तकलीफ़ होगी जो बिलखुसूस पिछली नशिस्तों पर बैठे हैं, तो वो अगर थोड़ी सी देर के लिए खड़े होंगे तो हमारे साथी उन कुर्सियों को उठाकर आपके फ्रंट पर इन्हीं टेबलों पर लगा देंगे ताकि आपके लिए खाने में ज़ियाफ़त मिलाद शरीफ है, ये तहरीक इस्लाम उम्मत पाकिस्तान की जानिब से आपके लिए खाने में आसानी होगी। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो। मैं हमारे इतने दूर से आए हुए बुज़ुर्ग अल्लामा गुलाम अबरार बरकाती साहिब, उनको इज़हारे ख्याल की दावत भी देता हूँ और वही दुआ भी फरमाएंगे हम सब के लिए और फिर ये सिलसिला इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्न फ़ीकुम रसूलल्लाह लो युतीउकुम फ़ी कसीरिन मिनल अम्र लअनित्तुम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा वल्लाहु अलीमुल हकीम। व इन ताइफ़तन, जो यहाँ बात हो रही थी, व इन ताइफ़तानि मिनल मुअमिनीन इक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अद्ल फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अद्ल वअक़्सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। इन्नमल मुअमिनून इख़्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह करीम का आना तो मेरी ज़ियारत की सआदत हासिल करना अल्लाह करीम अपनी ते अपने हबीब की बारगाह च कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। इतने यकीन है आपकी शफ़क़त में सिर्फ महज़ उलमा की ज़ियारत। आप दुआ फरमाएंगे, हमें खुशी होगी। अल्लाह की कसम है, मैं आप लोगों की ज़ियारत के लिए आया, उलमा की ज़ियारत के लिए आया। इससे इसके अलावा मेरी और कोई गरज नहीं। मैं आप पाक लोगों को आपका बड़ा मुकाम है, अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया आपको। अल्लाह करीम ने फरमाया शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। आप लोग हैं, आप लोग। अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए, आपके दर्जात बुलंद फरमाए, आपके इल्म में अल्लाह करीम बरकत। आमीन आमीन आमीन। ये बुजुर्ग हैं और बड़ी दुआओं से नवाज रहे हैं।
اب مجھے یہ ہمارا چونکہ لائیو چل رہا ہے تو اس پر بھی اور پرسنل پر بھی تحریک اسلامت پاکستان کے جو دیگر حلقوں میں ہمارے قافلے ہیں وہ بھی بار بار تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی اعلان کریں کہ خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہمارے علاقوں میں بھی کانفرنسیں ہوں گی. بالخصوص میں جان کے ساتھیوں کو کہوں گا کہ ہم نے آپ کا یہ سن لیا ہے اور اعلان بھی ہو گیا ہے. دیگر ساتھیوں کا بھی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو. میں عرض کروں گا ہمارے برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد اشفاق صابری صاحب آپ اختتامی دعا فرماتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولی و حبیبی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب کریم بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی یہ خوبصورت اہم مشاورتی اجلاس بسلسلہ استقبال ربیع نور شریف جو تحریک اسلامت پاکستان کے مرکزی آفس میں انعقاد ہوا، میرے مالک اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بشر ہونے کے ناطے ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں میرے مالک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ اس کے اندر جتنے بھی یہ علماء کرام اور ان کے ساتھ ان کے علاقے کے سیاسی و سماجی شخصیات میلاد پارٹیوں کے اراکین تشریف لائے، اے اللہ مسجدوں کے انتظامیہ احباب تشریف لائے، میرے مالک سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قدم قدم پر حسنات و برکات عطا فرما. اور بالخصوص یہ برکاتی خاندان کے حسین گلدستے جو اتنے دور سے تشریف لائے، میرے مالک ان کی سفید بالوں کا صدقہ اے اللہ ہم سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کو بھی قدم قدم پر حسنات و برکات عطا فرما. میرے مالک کریم اصلاح امت نے جو امت کو جوڑنے کے لیے بیڑا اٹھایا ہے، اے اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرما. میرے مالک علماء اہل سنت و جماعت کو کا ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. بالخصوص یہاں پر میں عرض کروں گا ہمارے نگران شورا کے جوان سالہ بیٹے پچھلے دنوں میں وفات پا گئے تھے. اللہ کریم ان کی کامل مغفرت فرمائے اور اس عظیم صدمے پر ہمارے بھائی کو صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب فرمائے. ہمارے اہم رکن جناب صاحبزادہ عطا الحق چشتی صاحب کے بڑے بھائی فوت ہوئے، اللہ کریم ان کی بھی کامل مغفرت فرمائے. اور ابھی حالیہ دنوں میں ہمارے دوست حضرت مولانا قاری ملاک حسین صاحب کی والدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں، اللہ کریم ان کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ کریم میری والدہ مرحومہ مغفورہ کی بھی مغفرت فرمائے اور جن جن کے والدین دونوں یا ایک اس دنیا سے چل بسے مولا سب کی مغفرت فرمائے. ہم جو زندہ ہیں میرا رب ہمیں فکر آخرت فکر موت نصیب فرمائے. صوم و صلات کی پابندی عطا فرمائے. زندگی شان اور موت ایمان سے نصیب فرمائے. اللہ کریم حضور علیہ السلام کی میلاد پاک کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور حضرت مولانا قاری خالق دا چشتی صاحب کی اہلیہ وہ چند دنوں پہلے اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئیں، مولا کریم ان کی بھی کامل مغفرت فرمائے اور ان کو اس عظیم صدمے پر صبر جمیل پر اجر عظیم نصیب فرمائے. حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب بہن بھائی رشتہ دار آبا و اجداد میں سے دنیا سے چل بسے مولا سب کی مغفرت فرمائے. اللہ کریم اس تحریک کے ساتھ وابستگان جتنے بھی دوست ہیں میرے مالک ہر لمحے ہر آن ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. انہیں حوادثات زمانہ اشرار زمانہ سے محفوظ فرمائے. مولا سب کے رزق حلال جان مال اولاد عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے. سارے احباب دعا کریں اللہ کریم اس وطن عزیز ملک پاکستان کو استحکام بقا اور سلامتی نصیب فرمائے. اس کی حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرمائے. یہ ارض مقدس ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے. اے اللہ اس کی چپے چپے کی تو حفاظت فرما. میرے مالک کریم امت مسلمہ کو جذبہ جہاد عطا فرما. امت مسلمہ کو ایک اور نیک فرما.
اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتا عاما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وحبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے احباب اس بابرکت محفل میں بالخصوص یہ دعا کریں اللہ کریم اس کرونا جیسے موذی مرض سے پورے عالم انسانیت کو محفوظ فرمائے اور اس وبا کا خاتمہ فرمائے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہیں میرے بہت سارے عزیز و اقارب جاننے والے وہ اس بیماریوں میں مبتلا، اللہ کریم سب کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور بالخصوص اہل سنت کے ماتھے کا جھومر عظیم مفکر اسلام، عالمی مبلغ اسلام، کنز العلماء حضور ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالی کافی بیمار رہے ہیں، ابھی ہاسپٹل سے گھر آئے ہیں۔ اہل سنت کے لیے عظیم ایک علمی تحفہ ہے، اللہ کریم آپ کو صحت یابی نصیب فرمائے اور آپ کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، اور اہل سنت کا جس انداز سے آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں مالک آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔